الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال تعالى في موضع آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم معزز سامعین اکرام اور ہمارے اسکول کے پرنسپل اور اساتذہ اور ٹیچرز اور پیرنٹس، یہاں جو آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، ایک میٹنگ کے طور پر جمع ہوئے ہیں. مجھے تو اسکول والوں کی طرف سے کچھ کہنے کا حکم ہوا اور فرمائش ہوئی، جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں. ورنہ یہاں کوئی بیان اور کوئی واعظ و نصیحت کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے. بیان تو مسجدوں میں اور بڑے بڑے پروگرام میں ہوتا ہے. بس کچھ نصیحت کے طور پر، کچھ واعظ کے طور پر مجھے کہنے کا حکم ہوا ہے. میں 2-3 باتیں کروں گا اور اسی پر میں اپنے بات کو ختم کر دوں گا. یہاں جو ہے جس آیت کا میں نے تلاوت کی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پڑھیے، یعنی اسلام کا آغاز اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تو تعلیم کے متعلق ہوئی، پڑھنے کے متعلق. اور سب سے پہلی بات تو میں یہاں مبارکباد دوں گا کہ ہمارے اسکول کے ذمہ داران اور یہاں ٹیچرز، ان تمام نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے، انہوں نے جہاں عصری تعلیم کا نظم کو رکھا، وہیں ایک دینی تعلیم کا بھی نظم کو رکھا ہے. اور یہ ہونا بھی چاہیے، خاص کہ ہمارے ملک بھارت میں دینی تعلیم اور عصری تعلیم کی مسلمانوں کے لیے اتنی ضروری ہے تاکہ آگے چل کر ہمارے بچے آگے چل کر کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی پروفیسر بنے گا، کوئی لائر بنے گا، کوئی جج بنے گا اور کوئی پائلٹ بنے گا. تو ہر عہدے پر، جس عہدے پر فائز ہوگا تو اس عہدے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ دینی تعلیم کی بھی معلومات ہو جائے گا. اس کے مد نظر رکھتے ہوئے دینی تعلیمات کی بھی یہاں نظم ہے، یعنی دینی اور عصری، دنیاوی اور اخروی تمام تعلیموں سے یہاں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کو، اسٹوڈنٹ کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے. دوستوں، میں آپ تمام کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کر، مصروفیات کی زندگی کو چھوڑ کر آپ نے بہت قیمتی وقت نکال کر یہاں ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں. آپ لوگ واقعی مبارکبادی کے مستحق ہیں. آج یہاں میں 2-3 باتیں کروں گا اور اس پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں الحمدللہ ہمارے اسکول میں بچوں کی پوری طریقے سے ہمارے ذمہ داران، یہاں پڑھانے والے ٹیچرز، معلمات اور معلم بالکل اس پر فکر مند ہیں کہ بچوں کو کس طریقے سے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے، عصری اور دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا جائے. اس کی پوری کوشش اور محنتیں اور تیاریاں ہوتی ہیں یہاں. اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ جب ہمارے بچے فلانا اسکول میں پڑھے تو اچھی سے اچھی تعلیمات حاصل کر کے وہاں سے نکلیں. ہر ایک پیرنٹس کے دل میں کچھ نہ کچھ ارادے ہوتے ہیں اپنے بچے کے متعلق کہ ہمارے بچے آگے چل کر، کوئی یہ اپنے دل میں نیت کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے آگے چل کر ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، لائر بنے گا اور پائلٹ بنے گا. ہر ایک پیرنٹس کے دل میں یہ خیالات اور نیت ہوتے ہیں اور ہونی بھی چاہیے.
اس لیے کہ انسان کسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے دو چیزوں کی محنت شرطیں ہیں. ایک تو رخ صحیح ہونا چاہیے اور ایک قدم کو بڑھانا ہے. اگر رخ سیدھا ہو، صحیح ہو اور قدم بڑھائے تو انسان اپنی منزل مقصود کو جا پہنچتا ہے اور کامیابی ملتی ہے. تو اسی طریقے ہر پیرنٹس جو اپنے بچے اور بچیوں کو اسکول کے اندر پڑھاتے ہیں تو ان کی بھی یہی دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے سے اچھے تعلیم حاصل کر پڑھیں. الحمدللہ یہاں ہمارے اسکول کے ذمہ داران یہ پورے تعلیم دینے میں منہمک ہے اور یہ پوری ذمہ داری اللہ کے فضل و کرم سے پورا کر رہے ہیں. تو آپ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اسکول سے بچے پڑھ کر گھر جائیں تو اس کے ہوم ورک کا اور اس کے جو سبق اور اسباق ہے اس کی فکر مند ہو کہ بچوں کو کتنا وقت کھیلنے کے لیے دینا چاہیے اور کتنا پڑھنے کے لیے دینا چاہیے، ہوم ورک کے لیے دینا چاہیے، اور ان کی اسکول کا اور عربی کا اور انگلش کا ان تمام چیزوں کی فکر پیرنٹس کو ہونی چاہیے. کیونکہ یہاں بچے کو اسکول کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ ماں باپ کی نگرانی سے اثر ہوتا ہے. تو الحمدللہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہاں سب ذمہ داران حضرات ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے بالکل ذمہ داری اٹھانے کے لیے یہاں تیار ہیں. تو دوستوں میں ان کے متعلق ایک بات کہوں گا کہ دین اسلام میں بھی تعلیم کو بہت اہمیت دی گئی ہے. ہم ایک ایسے نبی کے امتی ہیں جس نبی کو سب سے پہلے دنیا کی کسی عہدے پر فائز نہیں کیا گیا، نہ آپ کو کسی حکومت کی کرسی دی، نہ کوئی آپ کے اقتدار کی آپ کو ذمہ دار بنایا، بلکہ سب سے پہلی جو ضرورت محسوس کی وہ تعلیم کی. ہمارے نبی کو بھی کہا گیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے. پڑھنا اور پڑھانا یہ دونوں اسلام میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ مستقبل کے لیے ہماری کامیابی کے لیے یہی ہمارے لیے سب سے پہلا سرمایہ اور ہماری طاقت ہے کہ ہم تعلیم کو فروغ دیں، ہم اچھے سے اچھے تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچے کو حاصل کرائیں. دینی اور صحیح تعلیم سے ہم اپنے بچوں کا راستہ اور پیراستہ کرائیں. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ مصر میں جب اسکول میں ایک بچہ کو ایڈمیشن دیا گیا تو بچہ نے فرمائش کی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. یہ بات اسکول کے ذمہ داران تک پہنچی اور پرنسپل صاحب کے تک پہنچی تو انہوں نے اجازت مرحمت فرمائی دی کہ کسی کمرے وغیرہ کی ایک طرف ہو کر نماز پڑھ لیں. اور آگے چل کر یہ ہوا کہ اس نوجوان لڑکے کو دیکھ کر، اس بچے کو دیکھ کر دوسرے بچے بھی نماز پڑھنے لگے. اور یہ ہوا کہ آخرکار اسکول کے جو پرنسپل اور ذمہ داران ہیں انہوں نے وقت کی تقاضا کو دیکھتے ہوئے کہ اب ہمیں اسکول میں ایک متعین کمرہ یا ایک مسجد کو بنانی چاہیے تاکہ اس میں مستقل نماز ہو. دوران تعلیمات کے وقت میں کلاس کے اندر جتنے بھی نماز کا وقت آئے وہ نماز بھی ادا کر سکیں. انہوں نے ایک بہترین ایک شروعات کی اس نوجوان کی برکت سے. اسکول کے ذمہ داران نے اس کی تقاضا کو پورا کیا اور آج مصر میں ہر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں مسجدیں اسکول کے ساتھ میں مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں تاکہ مسلمان عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ اور پیراستہ ہو سکتے ہیں. تو دوستو نیک کام کرنے اور کرانے کا ارادہ ہمیں شروع سے رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ایسے نیک کام ہمیں مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. اب یہاں جاؤ اسکول میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اسی تعلق سے ہوئے ہیں کہ تعلیم ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو، وہ دونوں عزت دیتے ہیں، دونوں ایک رہنما ہے. علم ایک رہبر ہے، روشنی ہے، جو ایک راستہ ہے، جو راستہ دکھاتے ہیں. اس لیے اس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے. اگر یہاں ہم اپنے بچوں، یہ بچے اب کے یہ بچے ہیں، آگے چل کر یہ ایک ایک بچے کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی پروفیسر بنے گا، کوئی آفیسر بنے گا، کوئی IPS بنے گا اور کوئی بڑے سے بڑے انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا.
تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تعلیم بھی اگر رہے گا، اپنے مذہب کے متعلق ان کو جانکاری بھی رہے گی، تو یہ اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری کرے گا تو اس میں بھی مخلوق کی خدمت ہوگی، پائلٹ اور جہاز کو بھی اڑائے گا تو اس میں بھی دین کی خدمت ہوگی، پروفیسر رہے گا تو اس میں بھی وہ دین اپنے دین اسلام کے متعلق وہ ہر چیز کرے گا، تو اس کا اجر و ثواب پہلے اس کو جا کر پہنچے گا، یہاں کے پڑھانے والے اساتذہ کو پہنچے گا، معلم اور معلمات کو پہنچے گا، ذمہ داران کو پہنچے گا۔ تو اس لیے ہمیں دینی اور عصری ان تمام تعلیموں سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے بچوں کو ہمیشہ ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور بچے کے لیے ہمیں فکر مند رہنا چاہیے، اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ بس میں اسی بات پر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کرتا ہوں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے اللہ، ہمارے سیئات اللہ، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے اللہ، ہمارے زندگی حسنہ سے بدل فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق شریعت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھانے کی توفیق شریعت اور سنت کے مطابق ابھی تو یہاں آواز و نصیحت کی باتیں ہوئی ہیں اللہ، اس پر ہمیں ابھی تو یہاں آواز و نصیحت کی باتیں ہوئی ہیں اللہ، اس پر ہمیں ہمیشہ اپنے بچوں کی فرما کی فکر مند رہنے کی توفیق نصیب فرما اللہ، بچوں کی تربیت مند رہنے کی توفیق نصیب فرما اللہ، اللہ ان کی تربیت کاری کی توفیق نصیب فرما اللہ، ان کی اللہ ہمیں تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اچھی سے اللہ ہمیں تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، دنیاوی تمام تعلیم اور دنیاوی اصلی اور دینی تعلیم سے دنیاوی تمام تعلیموں سے اصلی اور دینی تعلیم سے آراستہ اور اللہ ہمارے ذمہ داران اسکول کی پرنسپل صاحب، ہمارے ذمہ داران ٹیچرز وغیرہ پرنسپل صاحب اور معلم اور معلمات ہیں، تمام کا جزائے خیر نصیب فرما، معلم اور معلمات ہیں تمام کو جزائے خیر تعلیم دے رہے ہیں، انہوں نے اچھا کام کر کے بچوں کو دے رہے ہیں، وہاں انہوں نے اصلی تعلیم کو دے رہے ہیں اللہ، وہاں انہوں نے تعلیم سارا بھی شروع کر رہے ہیں اللہ، بچوں محنت تعلیم سارا کوششوں کر رہے ہیں اللہ، خیر محنت فرما، ذریعہ کوششوں نصیب فرما، جزائے خیر نصیب فرما، ذریعہ آخرت نصیب فرما اللہ، یہاں جمع ہوئے جتنے ہمارے فرما یا اللہ، یہاں جمع ہوئے جتنے ہمارے بچوں کے اللہ اور پیرنٹس جمع ہوئے ہیں، ان کے والدین جمع ہوئے اللہ، تمام کو جزائے خیر پیرنٹس جمع ہوئے ہیں، ان کے والدین جمع ہوئے تمام کو جزائے خیر نصیب فرما، ایڈمیشن دلوائے ہیں پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو یہاں ایڈمیشن دلوائے ہیں پڑھا رہے ہیں اللہ، تمام ارادوں کو کامیابی نصیب فرما، چل کر اللہ یہاں پڑھنے والے تمام بچوں کو بننے کی توفیق نصیب فرما، اچھا بہترین سرجری ڈاکٹر بننے کی توفیق نصیب فرما، انجینئر اور لائر اور بہترین انجینئر اور پروفیسر نصیب فرما، اور اللہ ان بچوں کی اللہ کی توفیق نصیب فرما، اللہ ان بچوں کی ہر ایک والدین کچھ نہ کچھ ارادے ہوتے ہیں اپنے بچوں بچی کے متعلق، والدین مجھے آگے چل کر بچے کو اپنے بچوں کا بنانا ہے اللہ، مجھے آگے چل کر بچے ارادوں کو اللہ فلا بنانا ہے اللہ، تمام مزید ارادوں کو اللہ توفیق نصیب فرما، ہمارے مزید تمام ذمہ داروں کو توفیق نصیب فرما، تمام ہمارے اسکول کے تمام ذمہ داروں کو قبول فرما، تمام جمع ہونے ترین نصیب فرما اللہ، کے والدین کو جمع کر قبول فرما، کے دور میں اپنا اپنے بچوں کی تعلیم کر کی فکر میں کے دور میں جمع ہوئے ہیں، اپنے بچوں جمع ہونے کی فکر میں فرما جمع ہوئے ہیں فرما کر جمع ہونے کو دیتا قبول فرما، جہ کے تمام قبول فرما کر ذریعہ آخرت فرما، عزت و بھلائی جمال فرما، کامیابی یہاں پڑھنے والے تمام عزت و بھلائی نصیب فرما اللہ، یہاں پڑھنے والے تمام بچوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز فرما اللہ۔